بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، کچھ وظائف بھی بتاتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی لوگ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں بتانی پڑتی ہیں۔ جو دو چار آدمی پوچھتے ہیں پھر تو ہم ان کو فون پہ ہی بتا دیتے ہیں۔ جب پوچھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، اکثریت ہو جاتی ہے، تو پھر ہم ویڈیو کے ذریعے بتا دیتے ہیں تاکہ سب کو فائدہ پہنچے۔ اب یہ جو میں آپ کے گوش و گزار بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اشراق کی نماز کے متعلق۔ یہ بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس نماز کا فائدہ کیا ہے، یہ کس طریقے سے پڑھنی ہے، اور یہ کہاں سے ثابت ہے۔ یہ سوالات اکثر ہوتے ہیں۔ آج میں اشراق کی نماز کے متعلق بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بابرکت معمول ہمیشہ رہا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔ ذکر و اذکار کے اندر، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر، دعاؤں کے اندر، مناجات کے اندر، استغفار کے اندر مشغول رہتے تھے۔ تو ہماری بھی یہ عادت ہے کہ ہم کوئی بات جو قرآن و حدیث کے اندر موجود نہ ہو وہ نہیں کرتے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ والوں کا ایک عمل ہوتا ہے، اللہ والوں کا عمل بھی باعث برکت، باعث رحمت ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ عین دین ہے، اس کے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ نے خود حکم دے دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جس چیز کا بھی میرا محبوب تمہیں حکم دے دے اس کو اپنا لو، اس پہ عمل کر لو۔ یہ قرآن ہے، اللہ نے قرآن میں بتا دیا، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ ہر آدمی اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی غلامی، یہ ہمارے لیے عین دین ہے اور باعث برکت، باعث رحمت اور کامیابی ہے۔ تو یہ عمل اشراق کی نماز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے، اور اس کا ٹائم سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، وہ سورج کی ٹکیا سرخ مائل ہوتی ہے۔ جب اس کی سرخی ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سرخی تقریباً 15 منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ آپ احتیاطاً 18 منٹ کے بعد بھی شروع کر سکتے ہیں، زیادہ 20 منٹ کے بعد تو کوئی شک و شبہ رہ ہی نہیں جاتا۔ اب جس کے دل میں شک ہے کہ 15 منٹ کے بعد کچھ تھوڑا سا وہ سرخی مائل ہے تو وہ 18 منٹ کے بعد پڑھ لے، زیادہ 20 منٹ کے بعد پڑھ لے۔ 20 منٹ کے بعد کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اب یہ پڑھنے کیسے ہیں؟ 4 رکعت نماز نفل ہیں، لیکن 2 کر کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل اشراق، یعنی اشراق کا نام لینا ہے، یہ نیت بتا رہا ہوں میں۔ یہ بات بھی سمجھ لیں، بعض لوگ نیت پہ بھی اعتراض کرتے ہیں،
بھائی نیت تو دل کا ارادہ ہے، آپ کیوں یہ الفاظ بتا رہے ہیں؟ نیت واقعی ارادے کو کہتے ہیں، لیکن آپ نے وہ الفاظ اگر زبان سے دہرا لیے تو یہ ہوگا اقرار باللسان، یعنی آپ کی زبان بھی اقرار کرے گی، وتصدیق بالقلب، اور آپ کا دل بھی اس بات کی تصدیق کرے گا، گواہی دے گا۔ یہ اور بات بہتر ہو جائے گی، آپ کے اطمینان کے لیے ہے۔ اگر آپ نے ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے ویسے ہی کہہ دیا اللہ اکبر، یعنی اشراق اور اس کا وقت اور 2 نفل یہ ذہن میں رکھ کر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، تب بھی ہو جائے گا۔ اور اگر الفاظ کہنے چاہتے ہیں تو وہ یہ ہیں: 2 رکعت نماز نفل اشراق پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اتنا کہہ کے آپ کہہ دیں اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں، اور جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح نماز پڑھیں، ثنا پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اور قرآن کریم میں سے جہاں جی چاہے وہاں ایک بڑی آیت پڑھ لیں یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لیں، یا آخری 10 صورتوں میں سے وہ ساری چھوٹی صورتیں ہیں، کوئی بھی صورت پڑھ لیں دونوں رکعتوں میں، اسی ترتیب سے پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں، اور اس کے بعد دوبارہ 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ کر سلام پھیر دیں، اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، یعنی اشراق کی نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ پریشانی ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی چوکھٹ پہ آ کے جھک جانا آپ کا کام ہوگا، اور آپ کی مرادوں کو پوری کرنا اللہ کا کام ہوگا۔ اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے، لوگ فائدہ بھی پوچھتے ہیں، فائدے کے پیچھے تو لوگ مرتے ہیں، دوڑتے ہیں، بغیر فائدے کے تو کوئی کسی سے بات بھی نہیں کرتا۔ بھائی اس کا یہ بڑا فائدہ ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ سے جو جائز قسم کی دعا مانگیں گے وہ آپ کی قبول ہوگی، اور پورا دن اللہ کی رحمت کے ساتھ گزرے گا، اللہ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے حفاظت فرمائیں گے، رزق حلال کے لیے آپ نکلیں گے، آپ کے لیے آسان روزی حاصل کرنے کے اسباب اللہ پیدا کر دیں گے۔ یہ سارے فائدے اس کے ہیں، تو اس چیز کو بھی آپ اپنا معمول بنائیں۔ ویسے بھی فجر کی نماز پڑھ کر فوراً دوڑ لگا دینا روزی کے لیے، کاروبار کے لیے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا تھوڑا بیٹھ کر اللہ کو یاد بھی کر لو، سورج نکل آئے 4 رکعت نماز اشراق کی پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگ کے نکلو تو اس کی زیادہ خیر و برکات ہوگی۔ پورا دن، آگے رات بھی آپ کی اللہ کے حفظ و امان میں گزرے گی، دوسرے دن پھر یہی معمول کریں، تیسرے دن پھر یہ کریں، یہ زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ اللہ مجھے بھی، تمام سامعین کو، میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی یہ نماز اشراق کی پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ امید کرتا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی نہیں سمجھ سکا، آپ اپنے مقامی مساجد کے علماء کرام سے بھی پوچھ لیں اشراق کے متعلق، وہ بھی بتا دیں گے۔ اگر پھر بھی نہیں پتہ چلتا، آپ مجھے کال کریں، میں انشاءاللہ جس چیز کی سمجھ نہیں آئی، جو کمی رہ گئی ہے، وہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر رہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ یا اچھی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔